بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صدر عارف الوی نے عمران خان سے ملاقات کی اور اس میں کچھ ایسی باتیں کی جو عمران خان کو پسند نہیں آئیں۔ بہرحال اس ملاقات کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان نے اعلان کر دیا کہ وہ ضمنی انتخابات میں پارٹی کی کمپین نہیں کریں گے، باہر نہیں نکلیں گے اور زمان پارک کے اندر ہی رہیں گے۔ لیکن صدر کی یہ باتیں بڑی معنی خیز تھیں اور اس نے عمران خان کو جو کچھ کہا ان میں کئی حقائق بھی تھے، لیکن ظاہر ہے وہ عمران خان کے لیے نہایت ہی تشویشناک اور مایوس کن تھے۔ دوسری بات، جوڈیشل مارشل لا کی سوچ کہیں نہ کہیں پنپ رہی ہے اور جس طرح کے ریمارکس آ رہے ہیں اور ان کے علاوہ بھی پس پردہ کچھ اور بھی سوچ ذہنوں میں پڑ رہی ہے، لیکن بظاہر یہ بجھتے ہوئے چراغ کی آخری بھڑک ہے، جس کے بعد یہ معاملہ بھی انجام تک پہنچ جائے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے عدالتی مارشل لا کے سامنے ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ منمانی جو ثاقب نثار کے دور سے چل رہی ہے وہ شاید اس میں کچھ نہ کچھ رکاوٹ پیدا ہوگی اور کئی قسم کے معاملات اور بھی سامنے آئیں گے، لیکن کوئی بحران اس طرح کا پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے جس طرح کی پی ٹی آئی سوچ رہی ہے۔ اور پھر باجوہ صاحب کے تازہ انٹرویو جو جاوید چوہدری صاحب نے کالم لکھا ہے، اس کی تفصیلات آپ نے سن لی ہیں، لیکن میں نے اس پر صرف ایک آن دا لائٹر سائڈ ایک بات کرنی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ لیکن اس سب سے پہلے عدالتی مارشل لا کے حوالے سے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کو بے دست و پا کر کے آئین سازی کا، آئین میں ترامیم کا حق بھی یا اختیار بھی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے پاس چلا جائے اور پارلیمنٹ سے یہ حق واپس لے لیا جائے، لیکن پارلیمنٹ اس کے لیے تیار نہیں ہے اور اس نے ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریمارکس آپ نے دیکھ لیے، دنیا کی تاریخ میں کہیں اور اس طرح کے ریمارکس عدلیہ کے ججوں کی طرف سے سامنے نہیں آئے۔ مثال کے طور پر سر فہرست یہ ہے کہ عمران خان عام آدمی نہیں ہے۔ کیا یہ ریمارکس برطانیہ، امریکہ یا انڈیا کی سپریم کورٹ کا جج دے سکتا ہے کہ نریندر مودی عام آدمی نہیں ہے یا راہل گاندھی عام آدمی نہیں ہے؟ ویسے تو سب کو پتہ ہے کہ عمران خان عدلیہ کے نزدیک عام آدمی نہیں ہے۔ ہم نے اب تک جو مشاہدہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی کیس جس میں ایک فریق عمران خان ہو اور دوسرا فریق عمران خان کے مخالف ہوں تو فیصلہ ہمیشہ عمران خان کے حق میں آتا ہے اور مخالف فریق کے خلاف آتا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا، یہ بھی ایک عجیب و غریب بات کی گئی جو اس سے پہلے کسی جج کی طرف سے نہیں سنی گئی تھی، کہ صرف ایک آدمی، ایک وزیر اعظم پاکستان کا ایماندار تھا، گویا کہ باقی جتنے بھی وزیر اعظم آئے پاکستان میں، لیاقت علی اور سہروردی سے لے کر شہباز شریف صاحب تک، یہ سب کے سب بے ایمان اور کرپٹ تھے۔ صرف ایک آدمی ایماندار اس ملک میں وزیر اعظم رہا ہے۔ ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کا واحد وہ ملک ہے، کرپٹ ترین ملک ہے بلکہ، کہ جس کے تمام وزرائے اعظم کرپٹ ہوتے ہیں۔ یہ ریمارکس جو ہے، بہرحال ان ریمارکس پر بڑا شدید رد عمل ہوا ہے۔ عرفان قادر صاحب نے کل ایک ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہا کہ عدلیہ کی طرف سے، ججوں کی طرف سے اس طرح کے ریمارکس نہیں آنے چاہیے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ چیف جسٹس بندیال صاحب اور ان کا ہم خیال گروپ ایک کمزوری کی پوزیشن پر جا رہا تھا، جس کے بعد تمام جمہوریت پسندوں اور آئین پسندوں کو یہ توقع تھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیا کرے گی۔ لیکن یہ شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم جسٹس بندیال صاحب کو ان کی پسند کے 4 ہم خیال جج اور دے دیے، اطہر من اللہ سمیت۔ وہ جو عمران خان کا، جن کا بس نہیں چلتا تھا کہ عمران خان کا استقبال کرنے کے لیے اپنی سیٹ سے اچھل کر اٹھیں اور گیٹ پر جا کر ان سے جفی ڈال لیں۔ تو یہ شہباز شریف صاحب کا کارنامہ ہے، جس پر سنا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی ایک مرتبہ تو ششدر رہ گئے تھے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ کیا۔ جمہوریت اور آئین کی جڑوں پر ایک کلہاڑا شہباز شریف نے ایسا چلایا کہ ظاہر ہے اس کی زد میں اب پیپلز پارٹی بھی آ رہی ہے اور مسلم لیگ نون بھی آ رہی ہے۔ تو یہ ایک تشویشناک صورتحال تھی، لیکن یہ جو سوچا جا رہا ہے کہ جوڈیشل مارشل لا لگا کے پارلیمنٹ کو بے دست و پا کر دیا جائے اور پھر عمران خان کو دوبارہ حکومت میں لے آیا جائے، اس سے پہلے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں، اس سے پہلے یہ ساری تبدیلیاں کر لی جائیں۔ لیکن ظاہر ہے اس خیال میں
ہمیں حماقت کے علاوہ یا شیخ چلی کی ذہن کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ وہ عدالتی مارشاء اللہ رحیل شریف اور باجوی اور ان کے جو دوسرا ہم خیال، وہاں بھی ایک گروپ تھا، اس وقت باجوہ سامنے نہیں تھا لیکن پس پردہ وہ اس گروپ کے ساتھ تھا جو پاکستان سے آئین کا کریا کرم کرنے کے لیے سرگرم تھا۔ تو ان لوگوں نے جوڈیشل مارشل لا لگوایا اور پاکستان کو تباہی کے گڑھے میں گرا دیا۔ لیکن اب وہ زمانہ نہیں ہے، اب کافی حالات بدل گئے ہیں۔ یعنی یہ اب اس موجودہ سوچ جو ہے عدالتی مارشل لا لگانے کی، یہ اس کی بنیاد وہی ماضی کا دور ہے، لیکن وہ سارے دن اب چلے گئے۔ اب یہ آخری کوششیں ہیں جمہوریت اور آئین کو دریا برد کرنے کی، ایک اور بڑی کوشش۔ ناظرین، پاکستان میں یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ عدلیہ نے ہمیشہ، اگر ہمیشہ نہیں تو ہمیشہ سے کچھ کم، جب بھی کوئی آئینی مسئلہ زیر بحث آیا تو اس نے آئین اور پارلیمنٹ کے خلاف فیصلہ دیا، اور ضیاء الحق، پرویز مشرف اور یہ باجوہ اور اس سے پہلے یحییٰ خان اور اس سے پہلے ایوب خان، ان کا ساتھ دیا۔ آئین اور جمہوریت کے خلاف یہ کھڑی ہو گئی، اور ہمیشہ ان کی سپریم کورٹ میں ماضی میں ہم نے یہی دیکھا کہ سپریم کورٹ کو مارشل لا ہی راس آتا ہے، اور مارشل لا کے علاوہ جب یہ جمہوری دور آتا ہے تو پھر ان لوگوں کی بے چینی ہمیں نظر آتی ہے۔ ناظرین، صدر الوی ایک رات پیشتر عمران خان سے ملنے آیا۔ اب یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ الوی جو ہے صدر کی حیثیت سے صرف عمران خان سے آ کر کیوں ملتا ہے، لیکن بہرحال اس میں جو گفتگو کی گئی وہ بڑی اہم تھی۔ اسی گفتگو کے نتیجے میں اور بالکل ڈائریکٹ اسی کے نتیجے میں عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ باہر نہیں آئے گا، حالانکہ اس نے 1 مہینہ پہلے اعلان کیا تھا کہ میں ٹھیک ہو چکا ہوں اور اب میں جلدی سامنے آؤں گا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ میں سڑکوں پر آؤں گا، سڑکوں پر آنے کی اس نے نفی کر دی تھی کہ ہم نے سڑکوں پر نہیں آنا، لیکن یہ کہا تھا کہ میں خود قیادت کروں گا اپنی انتخابی مہم کی اور جتواؤں گا۔ صدر الوی نے کیا کہا، یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ صدر الوی نے ایک تو یہ کہا کہ آپ پنجاب اور پختونخوا میں جو نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ نہ کریں، کیونکہ اگر یہ مطالبہ منظور ہو گیا، یہ الوی کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ مطالبہ منظور ہو گیا تو پنجاب میں نتیجہ ہماری مرضی کا نہیں آئے گا اور 5 سال کے لیے ہمارے دشمنوں کی حکومت بن جائے گی، تو جس کی وجہ سے حالات بڑے خراب ہو جائیں گے ہمارے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر جب آپ ان نتائج کو مسترد کر دیں گے، ظاہر مسترد تو اس نے پھر کرنا ہی ہے، کیونکہ گراؤنڈ اس نے پہلے سے بنائی ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے اور نگران حکومت بھی جانبدار ہے، بے ایمان ہے اور فاشسٹ ہے، پتہ نہیں کیا الزام اس نے نگران حکومت پر لگائے ہیں۔ تو ان گراؤنڈز کی بنیاد پر وہ پھر یہ الیکشن کا نتیجہ مسترد کر دے گا۔ تو الوی نے کہا کہ اگر تم نے الیکشن کا نتیجہ مسترد کیا تو اس کے بعد پھر ایک ایسی آئینی بحران کی فضا بنا دی جائے گی۔ اشارہ کس کی طرف تھا؟ ظاہر فوج کی طرف تھا، لیکن فوج کا نام انہوں نے نہیں لیا۔ تو پھر ایسی فضا بنا دی جائے گی کہ جس کے بعد قومی اسمبلی کے انتخابات بھی کم سے کم 2 سال کے لیے ملتوی ہو جائیں گے، 2 سال کے لیے۔ اب ہمیں تو علم نہیں ہے کہ کون سی آئینی شکیں ہیں جن کے تحت قومی اسمبلی کا انتخاب جو ہے وہ 2 سال کے لیے ملتوی ہو جائے گا۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ گنجائش 1 سال کی نکالی جا سکتی ہے، آئین میں کچھ ایسی شکیں ہیں کہ جن کا سہارا لے کر، جن کی تشریح کر کے 1 سال تک مدت بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن الوی نے بتایا کہ 2 سال تک پھر الیکشن نہیں ہوں گے، یعنی کہ 5 سال کے لیے پنجاب سے بھی گئے اور 2 سال کے لیے پھر ہمیں مرکز کے الیکشن کے لیے بھی 2 سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ 2 بہت اہم باتیں ہیں الوی نے کی، ان کا کچھ نہ کچھ پس منظر ہوگا، بیک گراؤنڈ ہوگا، اور لگتا یہ ہے کہ شاید الوی کو کسی اور نے بریف کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا، کیونکہ ایسی کوئی خبر نہیں آئی کہ کوئی کسی بڑے کے ساتھ صدر کی ملاقات ہوئی ہو، لیکن بالواسطہ پیغام رسانیاں چلتی رہتی ہیں، شاید کوئی ایسا ماجرا ہوا، یا ہو سکتا ہے کہ الوی کی یہ اپنی اسسمنٹ ہو، اپنا کوئی ایک اندازہ ہو، لیکن اس اندازے کی بنیاد وہ رپورٹیں ہیں جو پی ٹی آئی کے پاس بھی تواتر کے ساتھ پہنچ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی مقبولیت بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے، اور کم ہوتے ہوتے اب خاصی نیچے آ گئی ہے، اور خاصی نیچے آنے کا مطلب آپ واضح سمجھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پی ٹی آئی
کہ جو عام کیڈر ہے عمران خان کو چھوڑ کر، عمران خان کو ایک خوش فہمی یہ ہے کہ جب الیکشن کی فضا بنے گی تو میں یہ مقبولیت کو کور کر لوں گا، اس لیے کہ اپنی حکومت کے آخری مہینوں میں عمران خان کی مقبولیت 10% سے بھی کم رہ گئی تھی، لیکن پھر جب اس کی حکومت ختم کی گئی تو ایک سرج آیا، ایک بلج آیا اس کی مقبولیت میں، گراف میں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی مقبولیت خاصی بڑھ گئی ہے، لیکن اتنی نہیں تھی جتنی کہ میڈیا نے بتائی کہ عمران خان مقبول ترین ہو گیا، ایسا نہیں تھا، لیکن بہرحال مقبول تھا۔ تو عمران خان کا خیال ہے کہ پھر اس وقت بھی میں کچھ ایسی گمک کر ڈالوں گا جب انتخابی مہم شروع ہوگی کہ میری مقبولیت پھر سے بڑھ جائے گی، لیکن فی الحال پارٹی کے اندر یہ خیال ہے کہ ہماری مقبولیت اتنی نہیں ہے، اسی لیے پارٹی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے بھی اتنا زیادہ جوش و خروش نہیں ہے، یعنی وہ مجبوری کے تحت الیکشن لڑ رہے ہیں بہت ساری سیٹوں پر، کیونکہ ان کے پاس جو رپورٹیں آئی ہیں یہ جو 43 سیٹوں پر تو خیر الیکشن ہائی کورٹ نے ملتوی کرا دی ہے، پی ٹی آئی کی فیور کرنی تھی، انہوں نے ٹھیک ٹھاک فیور کی، لیکن مزید کچھ سیٹیں جو 33 یا 34 سیٹیں ہیں ان پر الیکشن ہونے ہیں، تو ان پر الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر کسی بھی آپ لیڈر سے مل لیں یا کسی امیدوار سے مل لیں تو اس کے الفاظ کی جو بناوٹ ہے اور اس کی جو باڈی لینگویج وہ آپ کو بتا دے گی کہ اتنے زیادہ پر امید نہیں ہے۔ مثلا کہنے کو اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہمیں بڑی امید ہے کہ ہم جیت جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امید نہیں ہے۔ اگر یقین ہو جیتنے کا تو پھر الفاظ کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو یہ عمران خان کے لیے ایک مایوس کن صورتحال تھی، اور پھر اولوی نے ایک اور بات کہہ کر عمران خان کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی کہ مہربانی کرنا تم باہر نکل کر ایکٹیو مت ہونا، زیادہ اگریشن بھی مت کرنا، اس لیے کہ تمہارے خلاف جو کیس ہے ان کو فائنل کرنے کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہو چکا ہے بلکہ ہو رہا ہے، مطلب یہ اس فکر کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم نہ نکلے تو شاید یہ فائنل نہ ہو سکے، اور اگر تم نکلے تو یہ فائنل ہو جائیں گے، یعنی اس کی بات کا مطلب پھر یہی نکلتا ہے۔ ہماری اطلاع تو یہ ہے کہ معاملات فائنل ہو چکے ہیں، لیکن اولوی کا کہنا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ذرائع نے بڑی بالکل ڈائریکٹ قسم کی میں ایک معلومات دے رہا ہوں، تو اس کے مطابق اولوی نے یہ کہا کہ یعنی اولوی کی گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ گنجائش ہے کہ یہ مقدمات، یہ معاملات فائنل نہ ہو سکیں، اگر تم باہر نکلو گے تو پھر یہ فائنل ہو جائیں گے، یعنی اولوی نے اس کو مشروط کر دیا۔ اس کے بعد پھر عمران خان نے باہر نہ آنے کا فیصلہ کیا، پلستر اس نے کو تیسری چوتھی مرتبہ چڑھایا ہے۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ اتنے مہینے تک پلستر رہنے کی طبی تاریخ میں کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ بات یہ ہے کہ اس کا پلستر پہلے دن سے جعلی تھا، یہ بہت سارے لوگوں کو شبہ ہے کہ نہیں وہ اصلی تھا، لیکن یہ پہلے دن سے جعلی تھا، کیونکہ اس کی اپنی پنجاب گورنمنٹ جب پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھا تو اس کی اپنی پنجاب گورنمنٹ کی میڈیکل بورڈ کی یہ رپورٹ تھی کہ عمران خان کو گولی نہیں لگی، صرف لوہے کے ٹکڑے یا چھرے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ گوشت میں گھسے ہیں، یعنی زخم آئے ہیں گوشت پر۔ گوشت پر زخم آنے کے بعد پلستر نہیں لگایا جاتا۔ پلستر لگانے کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے، فریکچر ہو گئی ہے، اس میں کریک آ گئے ہیں، کوئی بھی صورت جو منیمم صورت ہوتی ہے وہ کریک آنے کی ہوتی ہے، باقی تو اگر ٹوٹ جائے بیچ میں سے تو وہ بڑا فریکچر ہوتا ہے، تو اس میں بھی جو پلستر ہوتا ہے وہ بھی اپنی مدت کے اندر اتر جاتا ہے، لیکن اس کو تو ہڈی پر کوئی اسکریچ بھی نہیں آیا، کیونکہ جو بھی چھرے یا جو لوہے کے ٹکڑے ہیں، باریک باریک ٹکڑے، وہ اس کو لگے ہیں، وہ صرف گوشت میں لگے ہیں، انہوں نے ہڈی کو چھوا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ گوشت کی بلائی سطح میں گھس کر وہاں انہوں نے زخم کیے۔ 4 عدد جو میڈیکل رپورٹ ہے ان کی اپنی پنجاب گورنمنٹ کی، اس میں یہی بتایا گیا ہے۔ تو پچھلے دنوں حکومت یہ بھی سوچتی رہی کہ اس کا میڈیکل بورڈ بنا دے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ اس نے کیا جھوٹ بولا ہے، لیکن پھر وہ اس لیے رک گئی کہ میڈیکل بورڈ پر کس قانون کے تحت عمران خان کو پابند کیا جائے گا کہ وہ اپنا معائنہ کرائے سرکاری طبی بورڈ کے ذریعے سے، تو پابند نہیں کیا جا سکتے، اس لیے وہ بات بیچ میں رہ گئی۔ لیکن جوں اس کا پلستر طویل ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کو اس کے جھوٹ کا پتہ چل رہا ہے، کیونکہ اتنا لمبا پلستر، جبکہ عمران خان نے خود بھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میرے اتنے زیادہ گہرے زخم ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ جس طرح مبالغہ کرتے ہیں، کل کی بات ہے وہ حماد اظہر، وہ میاں اظہر ڈکیت کا بیٹا، اجو ڈکیت اس کو کہتے تھے جب یہ پنجاب کا گورنر تھا،
تو اجو ڈکیت کے بیٹے نے یہ کہا، میاں اس نے حماد اظہر نے خود بھی اس نے چینی اور آٹے کی مد میں اور تیل وغیرہ کی مد میں بڑے اربوں کی کرپشن کی ہے، تو اس نے کہا کہ ہمارے قائد کا جسم گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ جسم گولیوں سے چھلنی کرنے کے بعد آدمی زندہ لاش ہوتا ہے، زندہ لاش بھی نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے اس کو یہ کہہ دیا، اور کہنے میں کوئی باک محسوس نہیں کی، کوئی شرم، کوئی جھجک، کوئی حیا، کوئی کامن سینس، عقل سلیم، کسی چیز کا استعمال نہیں کیا اجو ڈکیت کے بیٹے نے، اور یہ کہہ دیا کہ ہمارے قائد کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو گیا، یعنی کوئی 50 گولیاں تو لگی ہوں گی، پورے جسم میں سوراخ ہی سوراخ ہو گئے۔ تو کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کا پلسٹر جو ہے وہ اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ خیال تھا کہ شاید اس مہینے اتر جائے یہ PTI کے 5-7 دن پہلے ایک لیڈر نے یہ کہا تھا کہ بہت جلدی وہ یہ پلسٹر اتار دیں گے، لیکن اتارنے کے بعد پھر چڑھا رہی ہے، اور علوی کی ملاقات کے بعد اب یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ کم سے کم پلسٹر جو ہے 6 مہینے اور لگا رہے گا، اور یہ طبی تاریخ کی میں پہلا واقعہ ہوگا کہ اتنا لمبا پلسٹر کسی شخص کے جسم پر لگا۔ ناظرین، ایک اضلاع تفنن ایک بات میں کر رہا ہوں، لیکن اس میں بھی ایک معنویت ہے، ایک سنجیدگی کی بات ہے۔ باجوہ صاحب نے جاوید چودھری کو انٹرویو دیا، اس میں جو بڑی اہم بات تھی وہ یہی تھی کہ اس نے سعودی عرب کے ولی عہد کو گندی گالیاں دی، پنجابی میں ننگی گالیاں جو کہ بتائی نہیں جا سکتی، اور یہ گالیاں خود PTI کے ایک وزیر نے سعودی عرب کی حکام کو سعودی حکام کو پہنچا دی، جس کے بعد پھر سعودی نے جو حشر کیا عمران کا، آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ پہنچتے ہی وہ طیارہ واپس بلا لیا گیا اور کہا کہ اس کو دھکے دے کر طیارے سے نکالو۔ چنانچہ عمران خان کو واقعتاً جہاز کے عملے نے کھینچتے ہوئے جہاز سے اتارا، جس کی خبر اس وقت فوری طور پر تو نہیں آئی تھی، لیکن چند دن کے بعد یہ خبر سینہ گزر کے ذریعے پورے ملک میں پھیل گئی تھی، بعد میں اس کی تصدیق ہوئی۔ تو خیر میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ سارے انٹرویو باجوہ جاوید چودھری کو کیوں دے رہا ہے، حالانکہ اس کے 2 بہت بڑے عقیدت مند، اس کے جانصار، اس کو اپنا دین ایمان سمجھنے والے، قبلہ سمجھنے والے تھے۔ ایک کا نام صدیق جان ہے، ایک کا نام عوریہ جان ہے۔ صدیق جان تو پھر بھی کسی حد تک وہ باجوہ کا خوش آمدی تھا، لیکن عوریہ مقبول جان باجوہ کا اس حد تک خوش آمدی تھا کہ تاریخ خوش آمد میں یہ ماؤنٹ ایورسٹ بن گیا۔ یہ اس عوریہ مقبول جان نے یہ مضمون لکھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی تقرری براہ راست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، نقل کفر باشد، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کالم اس کا آج بھی موجود ہے نیٹ پر، آرکائیو میں جائیں تو اس میں اس نے کہا کہ جنرل باجوہ کی تقرری رسالت مآب نے براہ راست کی، دستخط کیے اس پر، اس کی تقرری پر۔ اس سے یعنی خوشامد کی تو خیر یہ انتہا ہے ہی، لیکن یہ کفر کی بھی انتہا ہے، دریدہ دہنی کی بھی انتہا ہے، توہین رسالت کی بھی انتہا ہے، کیونکہ اس میں براہ راست رسول پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا گیا۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ باجوہ کو چاہیے تھا کہ وہ یہ صدیق جان کو انٹرویو دیتا، عوریہ مقبول جان کو بھی انٹرویو دیتا، ان دونوں کو انٹرویو کیوں نہیں دیا؟ اور صدیق جان تو خیر وہ ہے جس کے بارے میں باجوہ نے کہا تھا کہ میری صبح ہی اس کا ملاق سن کر ہوتی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ باجوہ کی ذہنی سطح کس حد تک بلند ہے، اس کا IQ آپ دیکھیں کہ جو اپنی صبح صدیق جان سے کرتا ہے۔ غنیمت ہے یہ نہیں کہا کہ میری ہر صبح کا آغاز جو ہے وہ بینا ملک کی ایمان افروز ویڈیو دیکھ کر ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا آدمی ہماری آرمی پر 6 سال مسلط رہا، تو اس کے بعد جو تباہی ہوئی ہے وہ پھر آپ نے دیکھ لی۔ اور ناظرین، یہ دلچسپ حقیقت ہے کہ پاکستان کو ماضی قریب میں 3 افراد نے تباہ کیا، اور ان تینوں کی تقرری نواز شریف صاحب نے کیا۔ اب اس المیہ کو آپ کیا نام دیں گے؟ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔